اگست آپ کو ایک اور پیغام دے رہا ہے، اگر اسی ملک میں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں اور پرکھوں نے اپنی جان تک کی بازی نہ لگائی ہوتی، انتھک کوششیں نہ کی ہوتی، محنت اور مجاہدے نہیں کیے ہوتے، اپنا گھر نہیں چھوڑا ہوتا، اپنا کاروبار نہیں چھوڑا ہوتا، اپنی کھیتی باڑی نہیں چھوڑی ہوتی، اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی نہیں دی ہوتی، تو یہ ملک ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ تو صرف دو چار نام لیے جاتے ہیں رسمن، بھگت سنگھ کے ساتھ میں اشفاق اللہ خان کا نام آ جائے گا، یا بھگت سنگھ کے ساتھ میں ابوالکلام آزاد کا نام آ جائے گا، رام چندر بسمل کے ساتھ میں اشفاق اللہ خان کا نام آ جائے گا، لیکن اس کے پیچھے تو داستانیں ہیں، جو قربانیاں ہیں، جو شہادتیں ہیں، اس کی داستان بڑی لمبی ہے، کیونکہ انگریز 1947 میں نہیں آیا تھا، انگریز 1901 میں نہیں آیا تھا، انگریز اس ملک میں 1601 میں آیا تھا۔ پر کمپنی کے نام سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دھیرے دھیرے دمک کی طرح اس ملک کو جو ہے پکڑ میں لیتا رہا، اور اورنگزیب کے بعد جب یہ ملک انارکی کا شکار ہوا اور طائف الملوکی کا شکار ہوا، یعنی راجاؤں کا دور چلا اور رجواڑوں کا دور چلا، تو پھر کیا ہوا کہ انگریز نے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ لیکن وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جو ہے انگریز کا مقابلہ کیا اور شہادتیں دی؟ میں بچوں کو کہوں گا کہ اپنی ہسٹری کو نہ بھولا کریں، صرف ایک دو نام سے خوش نہ ہوا کریں، اشفاق اللہ خان اور ابوالکلام آزاد۔ بہت بعد میں پیدا ہوا ابوالکلام آزاد، بہت بعد میں آیا اشفاق اللہ خان، اور بہت بعد میں آیا مہاتما گاندھی، 1915 میں افریقہ سے آیا ہے، اور انگریز 1601 میں آیا ہے، اور گاندھی افریقہ سے 1915 میں آیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے تاریخ جو ہے ان کو ہیرو بنا کے جو پیش کر رہی ہے، لیکن سچے مورخ اور سچے انصاف کرنے والے مورخ کو کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے، انگریز جب 1601 میں آیا تھا اور 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انگریز کے خلاف خطوط لکھنا دوسرے ملکوں کو شروع کر دیے تھے۔ 1772 میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف اگر کسی نے فتویٰ دیا تھا تو جو ہے وہ فتویٰ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا۔ 1857 کی جنگ جن کو کہتے ہیں پہلی جنگ عظیم، یہ پہلی جنگ عظیم نہیں ہے، جو ہے ہسٹری جاننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیے اور 1756 اور 1757 میں پلاسی کی جو جنگ ہوئی، وہ کون تھا؟ سراج الدولہ، جنہوں نے انگریز کو چنے چبائے تھے، اور اس کے بعد میں جو ہے 1763 اور 64 میں وہ کون تھا؟ شجاع الدولہ، جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا تھا، اور اس کے بعد میں وہ کون تھا؟ 1780 سے لے کے 1799 تک باپ بیٹا جو لڑے ہیں، حیدر علی جو لڑا اور فتح علی خان، ٹیپو سلطان جو لڑا، اور 4 میسور کی جو جنگی ہوئی، وہ شیر جس نے کہا تھا کہ جو ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر۔ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنی بچوں کو یتیم کرایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے وطن کو خیر آباد کہا، اپنے وطن کو خیر آباد کہا، کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے پرکھوں نے اس ملک کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اگر تحریک ریشمی رومال نہ چلتی یہ ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شعبہ محنت کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ اگر لوگوں نے قربانی نہ دی ہوتی، اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کیا ہوتا تو یہ کبھی ملک آزاد نہیں ہوتا۔ اگر اسی طرح اگر صحابہ نے قربانیاں نہ دی ہوتی، صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے نہ دیے ہوتے تو کبھی اسلام آباد نہیں ہو سکتا۔